السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، رفعت کی، شہنشاہی کی باتیں اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وہی مختار کل ہے، وہی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، جناب خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، بامراد ہے، جس نے اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا۔ یہ مختصر زندگی بھی اس کی کامیاب ہوگی، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ابداً آباد، وہاں کوئی زوال نہیں ہوگا، اور کوئی جنت میں جانے کے بعد نکلنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، اس کی اللہ تعالیٰ وہ آخرت کی ہمیشگی والی زندگی بھی کامیاب فرما دیں گے۔ سامعین محترم، خطبہ مسرونہ کے اندر سورۃ الشورى 25ویں پارے میں سے آیت نمبر 49 اور 50 میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے اسے پیدا کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اس کی مرضی جسے چاہے وہ بیٹوں سے نواز دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا اس کی مرضی اور منشا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے وہ کسی کو بیٹوں سے بھی نواز دیتا ہے، بیٹیاں بھی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اس پاک پروردگار کی مرضی وہ کسی کو بانجھ بنا دے، نہ بیٹا دے، نہ بیٹی دے، نہ مکس دے، کچھ بھی نہ دے، سرے سے کچھ دے ہی نہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جسے چاہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کسی کو بانجھ کر کے رکھے۔ اور آگے فرمایا، انہ علیم قدیر، بے شک وہی جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ دو آیت کریمہ، امید ہے اس کے ترجمے سے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ آج انشاءاللہ العزیز ہم جس موضوع کو شروع کر رہے ہیں وہ ہمارا موضوع ہے بیٹی کی عظمت۔ بیٹی کی عظمت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں دیکھا ہے لوگ
سے سائیکلوں پر آئے، سائیکلوں سے موٹر سائیکلوں پر آئے، پھر گاڑیوں پر آئے، یہاں تک کہ اڑنا آسمان میں شروع کر دیا۔ یہ انسان کی ضروریات، ایجادات کی ترقی کا ایک نظام ہے۔ پھر ایسے ہی میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارا وہ زمانہ جو بچپن والا تھا، آج سے 40 سال پہلے وہاں تعلیم کا اور تربیت کا بہت زیادہ فقدان تھا۔ جو تھے وہ ہیرے اور جواہرات ہی، جن کی تربیت تھی، تعلیم تھی، وہ ایسے ہی تھے جیسے یہ کوئی جواہرات میں سے ہے، ہیروں میں سے ہے۔ یہ بڑی قیمتی اشیاء و اقسام میں سے ہے۔ اس کو تعجب سے اور خوشی سے اور پرائی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا کہاں سے آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اس کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے عزت اور احترام ہوتا کہ یہ صاحب علم ہے۔ ہم نے دیکھا کچے مٹی کے بنے مکانوں سے یہ سیمٹ بند گھر اور مضبوط قلعوں جیسی عمارتیں جو پہلے صرف شہروں کو، محلوں کو، دیہاتوں کو، بستیوں کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی جاتی تھی، آج وہ گھر گھر ہر فرد اسے بنا رہا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس میں انسان کی ترقی، ٹیکنالوجی، تعلیم، تربیت، تعمیرات، یہ سارے معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ساری ترقیوں کے ساتھ ساتھ اس انسان نے اللہ کی تخلیقات میں، اللہ کی منشا، خواہش اور چاہت میں اپنی ذلت سمجھنی شروع کر دی ہے، اور اس نے خود انسان سے پیدا ہونے والے انسان نے اپنے مقابل صنف نازک خاتون، عورت، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اس صنف نازک کو وہ درجہ نہیں دیا جن کو ہم گوار اور جاہل اور بے پڑھے ان پڑھ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، جس انداز سے وہ اپنی خواتین کو عزت اور احترام دیا کرتے تھے۔ جہاں ہم نے بہت ساری ترقیاں کی ہیں، وہاں یہ ایک خامی ہمارے اندر آج بھی موجود ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اس کی مرضی، اس کی منشا، اس کا فائدہ ہمیں سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، مگر رب العالمین نے کوئی بھی چیز دنیا کے اندر بے مقصد پیدا نہیں کی، اور قرآن کریم کی اس پر دلیل بھی موجود ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے، بغیر ضرورت کے پیدا نہیں کی۔ حتیٰ کہ کسی وقت انسان بیٹھا بیٹھا اتنی بڑی ناشکری کی بات کر دیتا ہے، کہتا ہے وہی ساڑھا مقصد ہی کی ہے دنیا تے آن۔ ارے ظالم، تو قرآن تو پڑھ کے دیکھ۔ سورۃ مؤمنون ہے، 18واں پارہ ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسانوں، اللہ رب العزت انسانوں سے مخاطب ہو کے، اپنی مخلوقات سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، گمان کر لیا ہے کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ بے مقصد تمہیں پیدا نہیں کیا گیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یاد رکھو اللہ نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ زندگی گزار کر پھر تم نے مرنا ہے، پھر رب نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس زندگی کا مقصد تم سے پوچھنا ہے، بتلاؤ کیا کر کے آئے۔
اس لیے معلوم یہی ہوتا ہے، دلائل بھی اسی پر ہیں اور حقائق بھی اسی پر ہے کہ اس زمین پر، آسمان کے نیچے، فضا میں، زمین کے اوپر، زمین کی گہرائیوں میں رب العالمین نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد ہی نہیں تھا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ایسے ہی پیدا کر دیے، اور بھائی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی میخ بنایا ہے کہ یہ زمین ہلے نہ، وگرنہ آپ نے سنا نہیں ہے تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے کچھ پوائنٹ کا اور زمین دہل جاتی ہے اور فنا ہو جاتا ہے، بستیوں کی بستیاں زمین سے چٹ کے میدان کی طرح صاف ہو جاتی ہیں۔ اس زمین کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے پہاڑوں کو میخ کیل بنا کر پیدا کیا ہے۔ اور پھر ہم کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، ان پہاڑوں کو کاٹ کر گھروں کو سنوارنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم ماربل کہتے ہیں، قسم کا گرینائٹ، وائٹ نائٹ، پتہ نہیں کتنے قسمیں، اقسام ہیں، انواع ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو پیدا کر دیا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے تخلیق ہرگز نہیں کی۔ اور یاد رکھیے، اور ہماری عقلیں اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری سوچ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ تمام اشیاء ہماری عقلوں کی محتاج نہیں ہے، ان کو رب نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اپنی سوچ کے مطابق پیدا کیا ہے۔ سامعین محترم، اولاد بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیقات میں سے ایک تخلیق ہے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنائے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے اس کا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا پوچھ کے تو دیکھو ان لوگوں سے جن کو سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور ان کے دامن خوشیوں سے بھرتے نہیں ہیں، ہرے نہیں ہوتے، وہ صاحب اولاد نہیں ہوتے۔ دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اولاد جیسی رزق اور نعمت نہیں ہوتی۔ اولاد بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے، اور جہاں اولاد ہے وہاں اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی میرے رب کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس کی مرضی جسے چاہے بیٹیوں سے نواز دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے وہ بیٹوں سے نواز دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ سامعین محترم، یہ تمہیدی افہام و تفہیم کے کلمات سے جس سے میں یہ بات آپ کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی تخلیق میرے رب کی مرضی سے ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، اور اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ بیٹی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ میرے رب کے فیصلے ہیں، انسان کا اس میں کوئی اپنا عمل دخل نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بڑا مقدرہ والا ہے جی، وہ دیکھ گھر میں بیٹے پیدا ہوئے ہیں، اور فلاں جو ہے وہ بیچارہ قسمت کا ماڑا ہے، اس کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ یہ انسانوں کی قسمت نہیں لکھتے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، سن لو، انسان کسی دوسرے انسان کی قسمت نہیں لکھتا۔ انسان کسی دوسرے انسان کو یہ خوشیاں نہیں دے سکتا۔ یہب لمن یشاء اناثا، بیٹیوں کی خوشیاں کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور بیٹوں کی خوشخبریاں بھی میرا رب دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ چاہے کسی کو ملا جلا بیٹے اور بیٹیاں عطا کر کے اس کو اس رزق سے نواز دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اس میں وہی
جانتا ہے کہ حکمت کیا ہے، جس کو چاہے وہ بانج بنا دے، دنیا کے جتنے مرضی ٹیسٹ ٹیوب کروا لے، طریقے اختیار کر لے، علاج و معالجہ کروا لے، میرے رب نے نہیں دینا تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے دے نہیں سکتی۔ انہ علیم قدیر، وہ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، اور تمام قدرتیں، طاقتیں، حکمتیں، نصیحتیں وہی جانتا ہے۔ سامعین محترم، ایک وقت تھا جب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو ناپسند کیا جاتا تھا، عورت کو اس کا حق اور حقوق نہیں دیا جاتا تھا، عورت کو وہ مقام نہیں ملتا تھا جو اللہ رب العزت نے اس عورت کو دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایسے انسان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے جو عورتوں سے نفرت کرتا ہے، بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، بہنوں کو اپنی ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھتا ہے، یہ سب سے بڑا اس کے لیے چیلنج ہے۔ بتلا تو کہاں سے آیا ہے؟ کیا آسمان سے ایسے ہی پیک ہوا گرا ہے؟ کسی کھیت اور کلیان سے تو اگا تھا اور وہاں سے کاٹ کر تمہیں لائے ہیں؟ یا کسی مشین نے تمہیں بنایا تھا اور تمہیں سیلنگ کر کے اور تمہیں سیل بند کر کے باہر نکالا تھا؟ ایسی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ حضرت انسان جو عورت سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، اگر اس کی پیدائش بھی ہوئی ہے تو اس کا سبب بھی دنیا کے اندر ایک عورت بنی ہے جسے وہ ماں کے نام سے پہچانتا ہے، جسے وہ ماں کی عزت دیتا ہے۔ یہ وہی خاتون ہے جس نے اسے جنا ہے، یہی اس خاتون کا مقام اور عزت اور احترام ہے۔ کبھی وہ ماں کی شکل میں ہوتی ہے، اس کا درجہ ماں والا ہوتا ہے۔ یہی خاتون کبھی اللہ رب العزت اسے درجہ بیوی والا دیتا ہے، اور یہی خاتون کبھی اس کا رشتہ بہنوں جیسا ہوتا ہے، اور یہی عورت کبھی اللہ رب العزت اس کو ہمارے آنگنوں میں پھول جیسی بیٹی بنا کر پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، انسان اس عورت کو، بیٹی کو زندہ درگور کر دینے والا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے کے مناظر ہیں۔ لوگ جہالت میں تھے، کفر میں تھے، بے دینی میں تھے، اور اپنی جھوٹی عزتوں کو لے کر دنیا میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور کبھی آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے انبیاء میں سے بھی ایسے اللہ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں جو اولاد کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ کوئی ایسے انبیاء گزرے ہیں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل تو انبیاء ہیں۔ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کیا کرتے تھے، اور اللہ کے انبیاء میں سے بعض نبی ایسے تھے، رسول ایسے تھے جن کے دامن میں صرف بیٹے ہی تھے، وہ بیٹیاں اللہ سے مانگتے رہے۔ اور بعض جناب شعیب علیہ السلام جیسے ایسے تھے جن کے دامن میں اللہ نے صرف بیٹیاں ہی رکھی تھی۔ یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں، اگر بس کی بات ہوتی تو انبیاء ضرور اللہ سے بیٹے لے کے تھے، لیکن یہ انسانوں کے لیے، اس امت کے لیے پیغام ہے کہ یہ اللہ کی منشا اور چاہت ہے، اللہ کی مرضی ہے، کسی انسان کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، دین اسلام نے عورت کو ماں کی صورت میں باپ سے زیادہ فضیلت دی ہے، ماں کی صورت میں۔ دوبارہ میری بات کو ذہن نشین کیجئے، دین اسلام نے ماں کو عورت کی شکل میں باپ سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے اللہ توفیق دے تو میں سب سے پہلے کس سے نیکی کروں؟ کہا امک کا، اپنی ماں سے کر۔ پھر سوال کیا، کہا پھر تو اپنی ماں سے نیکی کر۔ پھر سوال کیا،
تیسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ اپنی ماں سے نیکی کر. اللہ اکبر. اور چوتھی مرتبہ سوال کیا تو کہا اگر تیری ماں نہ ہو تو پھر اپنی خالہ سے تو اس نے سلوک کر. اور جب باپ کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو یہ باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے, اسے راضی کر کے چاہو تو جنت کے دروازے کو کھول دو, اسے ناراض کر کے چاہو تو جنت کے دروازے کو بند کر دو. لیکن باپ کے لیے یہی ایک دفعہ ہی فرما دیا اور تکرار پر 3 مرتبہ برابر ماں کے لیے نیکی کا حکم دیتے رہے. تو معلوم ہوا کہ دین اسلام نے ماں کو عورت کی شکل میں باپ سے زیادہ فضیلت دی ہے. اگر اسی طرح دیکھا جائے تو دوسری عورتوں میں اسلام نے مرد کو اس کی بیوی کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا خیارکم خیار اہلیکم, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. جہاں ماں کا درجہ ہے وہاں ماں کے لیے حکم ہے, جہاں بیوی کا درجہ ہے وہاں بیوی کے لیے حکم ہے. اور ماں ہو یا بیوی ہو عورت ذات ہے, در حقیقت یہ بیٹی کو عزت دینے والی بات ہے. خاتون کوئی عورت ذات کو عزت دینے کی بات ہے. سامعین محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں. یہاں سے آج ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے, بیٹی کی فضیلت کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات مختار کل میری اللہ کی ذات ہے. مختار کل کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کو تمام اختیارات ہیں, وہ جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے, جسے چاہے بیٹے عطا کرے, اور جس کو چاہے مکس کر کے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرے. اس کا اختیار ہے, جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. وہ جاننے والا ہے اور بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. معلوم ہوا اللہ کی ذات مختار کل ہے. اللہ اکبر. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنتے ہیں, لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی ملتی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سورۃ شورى 25ویں پارے کی آیت نمبر 49 میں پہلے جو تذکرہ کیا ہے وہ بیٹی کا کیا ہے. یہاں بولی من یشاء اناثا. معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیٹی کو مقدم کیا ہے, بیٹوں پر فوقیت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں. باپوں کو حوصلہ دیا ہے, بھائیوں کو حوصلہ دیا ہے, اور بیٹیوں کو بھی حوصلہ دیا ہے. اگر اسلام کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو اللہ کے فضل سے یہ اتنا زبردست معاشرہ قائم ہوگا جہاں بیٹی کو, بہن کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے استاد, ہمارے معلم قرآن اور حدیث کی بجائے ہمارے ٹی وی بن گئے ہیں, ڈرامے بن گئے ہیں. وہاں سے جو تربیت چلتی ہے اس تربیت کا یہ حصہ ہے کہ بیٹیوں کو نہ جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے, نہ ان کو اپنی زندگی میں کوئی ترجیح دی جاتی ہے. سامعین محترم, مسلمان وہ ہے جو اللہ کی باتوں پر یقین رکھتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کی بادشاہت کو اور اللہ کی حاکمیت کو قبول کرتا ہے, مانتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں کو برقرار رکھتا ہے. بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہونا یہ کسی مسلمان کا حق نہیں ہے, یہ تو کافروں کا طرز زندگی ہے. آپ اس کی دلیل پوچھیں گے. آئیے میں اس کی دلیل سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, ہم جب ان ظالموں میں سے, ان نافرمانوں کو, ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دیتے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, بیٹی کی خوشخبری دیتے.
ظل وجهه مسودا وهو کظیم، وہ سارا دن اس طرح اپنا منہ لٹکائے پھرتا جس طرح یہ سیاہ ہو چکا ہے، ذلت اور رسوائی اس کے چہرے پہ آئی ہوئی ہے، سارا دن اپنے چہرے کو وہ لٹکا کر جھکا کر ذلت اور رسوائی سے پریشانی سے اس طرح کر کے وہ اپنی زندگی کو اپنے دن کو گزارتا۔ جب اللہ تعالی کسی کو بیٹی کی خوشخبری سناتے، اللہ خوشخبری دیتے ہیں، اور یہ ظالم، یہ انسان، یہ نافرمان، یہ کافر، یہ اللہ رب العزت کے انکار کرنے والا، یہ اپنے چہرے کو اتنا برا اور گندا اور مسورتا ہے، کبھی بیوی کو برا بھلا کہے گا، کبھی سسرال والوں کو، کبھی اس کی بہن کو، کبھی ماں کو، اور کبھی خود کو برا بھلا کرے گا۔ ان سارے کاموں میں وہ اپنے چہرے کو سیاہ کیے ہوئے، لٹکائے ہوئے، دھتکارے ہوئے اس طرح چلتا پھرتا ہے۔ ظل وجهه مسودا وهو کظیم۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے منظر بیان فرمایا، یتوارا من القوم، وہ اپنے چہرے کو چھپا رہا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے لوگ نہ دیکھ لیں۔ یتوارا من القوم، وہ اپنے چہرے کو چھپا رہا ہوتا ہے، من سوء، اس برائی کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے، ما بشر بہ، جو اس کو بیٹی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ بھائیو قرآن کریم کھولو، اس کو پڑھو، سمجھو، ہمیں یہ قرآن بتلائے گا کہ بیٹیوں کی عزت اور احترام کیا ہے، بیٹیوں کی عظمت کیا ہے، یہ قرآن ہمیں بتلائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور کافروں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ چہرہ چھپائے ہوئے، قوم سے ڈرے ہوئے، اس وجہ سے ما بُشِّرَ بِهِ، جو اسے بیٹی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اب کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اس ذلت اور رسوائی کو اپنے پاس روک کر رکھوں، مطلب بیٹی کو زندہ چھوڑ دوں۔ لوگ بیٹیوں کو کیوں زندہ درگور کرتے تھے؟ یہ وجہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ النحل میں اس کو بیان کیا ہے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، وہ کہتا تھا، وہ ظالم نافرمان، یہ کافر قسم کے لوگ یہ سوچتے تھے، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا اس بیٹی کو میں زندہ چھوڑ دوں اور دنیا میں اپنی رسوائی کرواتا رہوں؟ ام یدسہ فی التراب، یا زمین میں گڑھا کھود کر اس کو اس میں زندہ درگور کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ کہتے ہیں ارے ظالمو، اگر تم اس طرح کرو گے تو یہ فیصلے تمہارے بڑے برے ہیں۔ ہمیشہ سے اللہ نے ان کو ناپسند کیا ہے، یہ فیصلے ایسے فیصلے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو بیٹیوں کو اس وجہ سے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا سبب بیان کیا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی بیٹی کو عزت نہیں دی جاتی، اگر عزت دی جاتی ہو تو ہم اپنی جائیداد میں بیٹیوں کو ان کی وراثت کا ضرور حصہ دیں۔ بہنوں کو عزت اور احترام نہیں دیا جاتا، وہ دنیا کے اسباب اور رسم و رواج کو پورا کر کے ہم ان کا جو اللہ نے حق رکھا ہے باپ کی جائیداد میں، وراثت میں، اس کو روک لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ بیٹی ہے نا، بہن ہے، کوئی بات نہیں، کون سا ہم سے اس نے پوچھ لینا ہے۔ بھائیو بہن نہ پوچھے میرا رب معافی نہیں دے گا۔ الا ساء ما یحکمون، جو بھی اس طرح کے فیصلے کرو گے بڑے برے فیصلے، اللہ اس کی معافی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ 2 ہفتے پہلے میاں والی میں 7 دن کی بیٹی کو یا 5 دن کی بیٹی کو 7 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، اور اس کا وجہ اور سبب یہی سامنے آئی ہے کہ یہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ اب بھائی اس کی ماں کے اختیار میں ہے بیٹی کو پیدا کرنا، اس بیچاری کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہی خبر آنے کے بعد کراچی میں لیاقت آباد 7 نمبر میں بھی 4 دن کی بیٹی کو ذبح کر کے رکھ دیا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اور بھائیو یہ میں صدق دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ جس کو جانتے ہو یا آپ کے گھروں میں جس کے گھر میں بیٹی ہو اور وہ سمجھے کہ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ
مجھے عبد الرحمان عابد کو لا کر دے. اللہ نے مجھے 5 بیٹیاں دی ہیں. جس طرح میں ان کی پرورش کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے اسی طرح کروں گا اور اپنے رب سے جنت کا سودا کروں گا. جو سمجھے کہ بیٹی کی وجہ سے دنیا میں مجھے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی، وہ لائے بیٹی مجھے دے دے، میں اسے اپنا لختہ جگر بناتا ہوں. یہ کون سی بات ہے؟ وہ میں نے اپنے گھر سے اسے کھلانا ہے. اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ آج سے 1400 سال پہلے اس قرآن میں نازل فرمایا تھا. فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور جو ہم نے تمہارے گھروں میں بچے پیدا کیے ان کے رزق بھی ہم دیتے ہیں. بھئی میرا اس میں کیا ہے؟ تو یاد رکھو یہ ایسی دین سے دوری کی بات ہے. ہم نے ترقی کی ہے، ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، تعلیم میں ترقی گئے ہیں، ہم نے عمارتوں اور بلڈنگوں میں بنانے میں بڑی ترقی کی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے اندر سے انسانیت بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سامعین محترم، بیٹی کی عظمت اسی موضوع پر انشاءاللہ ہماری بات چلتی رہے گی، اور رمضان المبارک کے جو خطبات ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. جس کو میرا رب بیٹی سے نوازے وہ بڑا خوش قسمت ہے. خوش قسمت کیسے ہے؟ آنے والے خطبات میں ہم سنیں گے، اسی بات فرمائیں گے. جسے 2 مل جائیں، 3 مل جائیں، 4 مل جائیں، 5 مل جائیں، وہ سمجھے کہ رب اس سے راضی ہے اور اسے کتنا زیادہ نواز رہا ہے. اگر بیٹیاں عزت اور احترام کی جگہ نہ ہوتی تو میرے پیارے پیغمبر سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں کبھی نہ ہوتی. وما علیہ الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره